بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک جو بات چل رہی تھی وہ تھی حالات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ثاقب مل کے جانا مجھ سے اس بڑی کلاس کا نقصان یہ ہے کہ وہ میرے ذاتی مراسم سارے جو ہے نا وہ اس کے اندر ختم ہو گئے۔ پہلے چھوٹی چھوٹی کلاسیں ہوتی تھی نا، ایک سے بات چیت ہو جاتی تھی۔ اچھا جی، تو بات ہو رہی تھی حالات کی، احوال کی۔ فواد مل کے جانا، تو کیا کہتے ہیں، کیا صورتحال جو اس زمانے کے اندر تھی، مختلف پس منظر کی، قبائل کی، اور ان ساری چیزوں کے اوپر جتنی گفتگو ہوئی ہے، یہ صرف ان حالات کو سمجھنے کے لیے ہوئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ اب جو اگلا دور آ رہا ہے، میں نے کہا تھا کہ ہم سیرت کو چار بڑے حصوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ تو آپ کی پیدائش سے پہلے کے احوال ہیں سارے، آپ اس سب کو ایک ہی چیپٹر سمجھ لیں، چاہے وہ آپ آدم علیہ السلام سے شروع کریں، یا آپ ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں، یا اسماعیل علیہ السلام سے شروع کریں، یا عدنان سے شروع کریں۔ جہاں سے بھی شروع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیدائش سے پہلے کے دور کو آپ ایک دور قرار دے سکتے ہیں، ایک بڑا حصہ۔ اس پر جو کچھ بھی آپ کے پاس ہوگا اس میں روایات تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، احادیث آپ کے پاس جو بھی ہوگا یا تو پچھلی آسمانی کتابوں کی حیثیت اب تاریخی کتابوں کی سی ہے، زیادہ سے زیادہ ہسٹری ہے، اور ہسٹری جو ہوتی ہے وہ سچ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، اس میں لوگوں نے فیبریکیٹڈ ہوتی ہے، خود لوگوں نے بنائی ہوتی ہے، لیکن آپ کے پاس اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ چلو جی یہ 600 سال پہلے ایک بندے نے بات لکھی ہے، ہسٹری اس کو کہتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ وہ بات دروازے پہ کس کی ڈیوٹی ہے؟ اقبال دروازے سے کوئی اندر اب نہ آنے پائے۔ اچھا، مجھے گیٹ سے لوگ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ تو وہ ہسٹری ہوتی ہے، اس کی کیا سند، یعنی اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اتنے 100 سال پہلے لکھی گئی ہے، بس بات لکھی گئی ہے۔ اب اس کی سچ یا جھوٹ ہونا، یہ اس کے لیے آپ کو مختلف طریقوں سے تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ اگر ایک بات کئی لوگوں نے لکھی ہے، مختلف کتابوں میں لکھی ہے، مختلف جگہوں کے لوگوں نے لکھی ہے، ان کا آپس کے اندر کوئی ربط اور تعلق بھی نہیں ہے، بات ایک ہی ہے، تو ایسی باتیں پھر بعض اوقات اس اعتبار سے تھوڑی مستند ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کے پاس کوئی آسمانی دلیل نہیں ہوتی۔ بھائی بات یہ ہے کہ 400 سال پہلے فلانی جگہ بھی یہ بات کہی گئی ہے، اور فلانی جگہ بھی یہ بات کہی گئی ہے، فلانی جگہ بھی یہ بات کہی گئی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس بات کی کوئی اصل ہو، لیکن آپ پھر بھی یہی کہیں گے کہ یہ تاریخ سے ثابت ہے۔ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے جو بات 4 بندوں نے کر دی ہے تو یہ کوئی آسمان سے ثابت ہے تو وہ زمینی باتیں ساری۔ تو یہ تو تھی ہسٹری ایک طرح سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہونا اور اس کے بعد سے لے کے نبوت تک کے ملنے کے زمانے میں جتنا کچھ رپورٹ کیا گیا ہے، جو محفوظ کیا گیا ہے، اس کو اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج کر لیں، اگر آج ہو جاتا ہے، نہیں تو پھر اگلے اس پر ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر وہ دور شروع ہوتا ہے جس میں آپ کو نبوت مل گئی، 40 سال کی عمر۔ نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 10 سال مدینہ میں۔ 2 ادوار یہ ہو گئے، ایک دور پیدائش سے بعثت کا ہو گیا اور ایک دور قبل از پیدائش کا ہو گیا۔ ان 4 ادوار کے بارے میں آپ کے ذہن کے اندر ایک خاکہ ضرور ہونا چاہیے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، یعنی خاکے سے مراد آپ کے ذہن کے اندر ایک منظر ہونا چاہیے۔ مجھے لفظ اچھا نہیں لگتا لیکن اس کے بغیر یعنی ایک فلم چلنی چاہیے انسان کے دماغ کے اندر کہ یہ یوں ہوا ہوگا، یوں ہوا ہوگا، یوں ہوا ہوگا۔ آپ کی پیدائش کو سیرت نگاروں نے اپنی ادبیت کا بھرپور مظاہرہ کیا جب بھی وہ اس جگہ پر آتے ہیں کہ آپ کی پیدائش ہوئی، آپ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ سید سلیمان ندوی نے بھی، شبلی نے بھی، دوسروں نے بھی یہ ہوا، اتنے خوبصورت انداز میں ذکر کرتے ہیں وہ، یعنی سب لوگ 1 صفحہ 1.5 صفحہ اس جملے کے لیے لیتے ہیں کہ آپ کی پیدائش، آپ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ تاریخ انسانی کا آپ سوچیں سب سے بڑا دن ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک کا جو سب سے بڑا دن ہے تاریخ انسانی میں، وہ کون سا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہے، کہ واقعی بہت بڑا واقعہ ہے، اور انسانیت کے فخر اور انسانیت کے شرف کا اور انسانیت کے اعزاز کا کہ اس کے وہ ہادی اللہ جل شانہ بھیج رہے ہیں جن کے لیے
جن کو اس پوری دیکھیں یہ آپ کی نبوت تمام نبیوں کی نبوت کا خلاصہ ہے، آپ کی امت تمام امتوں کا خلاصہ ہے، آپ کا دور تمام ادوار سے اونچا دور ہے، آپ کی کتاب سب سے بڑی کتاب ہے، آپ کی شریعت سب سے اونچی شریعت ہے. تو یہ چیزیں واقعی ایسی ہیں کہ اس کا تعلق آپ کی تشریف آوری اور آپ کی آمد کے ساتھ ہے. تو کب ہوئی ہے ولادت؟ یہ جو ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ واقعہ فیل کہتے ہیں اس کو، یہ جو ابرہہ کا جو لشکر آیا، اس ابرہہ کے لشکر کی آمد کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے یا 50 سال بعد یا 55 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی ہے. یہ عیسوی اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کو تقریباً 570 برس بیت چکے ہیں، 650 سال آپ کہہ سکتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھائے ہوئے 650 یا 570 سال ہوئے ہیں. تاریخ جو ہے وہ 8 ربیع الاول ہے بعض کے نزدیک، اور زیادہ کے نزدیک 9 ربیع الاول ہے. 8 9 بہت زیادہ ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ ربیع الاول کے 5-6 اور دن بھی، 2 4 6 24 ان سب تاریخوں کا ذکر بھی آتا ہے، اور مہینوں کا ذکر بھی آتا ہے، رمضان کا ذکر بھی آتا ہے، رجب کا ذکر بھی آتا ہے، ربیع الثانی کا ذکر بھی آتا ہے. لیکن یہ سب مرجوع اقوال ہے. ہم ان سارے اقوال کا اگر خلاصہ نکالیں تو کیا بنتا ہے؟ یا 8 ربیع الاول جو مولانا ادریس کاندلوی صاحب کی تحقیق یہی ہے، سیرت مصطفیٰ میں انہوں نے یہ لکھا ہے، اور یا 9 ربیع الاول جو دیگر الرحیق المختوم وغیرہ ان حضرات کے نزدیک 9 ربیع الاول ہے. 8 9 12 کسی کے نزدیک نہیں. بس ایک مرجوع، یہ تو نہیں کہہ سکتا کسی کے نزدیک نہیں ہے، قول ہے 12 کا بھی، لیکن یہ ان اقوال کی طرح کا ہے جس طرح 2 اور 4 اور 6 اور ربیع الثانی اور رمضان اور رجب اور جس طرح یہ اقوال ہے، ایسے ہی یہ قول 12 کا بھی ہے. لیکن جس چیز کو سیرت نگاروں نے مورخین نے کیا وہ 12 کی وفات کنفرم ہے کہ آپ کی دنیا سے جو آپ نے پردہ فرمایا وہ 12 ربیع الاول ہے. اچھا جی، پیدائش آپ کی ابو طالب کے گھر کے اندر ہوئی ہے. یہ آپ کے چچا تھے ابو طالب، اور آپ کی پیدائش پر آپ کی والدہ صاحبہ کا اور مختلف عثمان ابن ابی العاص ایک صاحب ہیں، ان کی والدہ کہتی ہیں کہ جس طرح عورتیں ہوتی ہیں موجود پیدائش کے وقت کے اندر اس کے ساتھ زچہ کے ساتھ جس کا بچہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ اچانک گھر کے اندر نور بھر گیا اور ہمیں ایسے لگا کہ یہ چاند جو ہے یہ گھر کے اندر، حالانکہ صبح صادق کا وقت تھا اور صبح صادق کے وقت میں ستارے نہیں ہوتے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اس ٹائم میں ایسے ستارے نیچے جھک آئے تھے کہ ہمیں لگا جیسے کہ ابھی یہ گھر کے اندر گر پڑیں گے. اور اس نورانیت کا ذکر مختلف اور چیزوں کے اندر بھی آتا ہے کہ اس وقت کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت اس جگہ کے اوپر پیدا ہوئی جس گھر کے اندر آپ پیدا ہوئے. ابو لہب کی لونڈی تھی، اس کا نام تھا ثویبہ. کیا نام تھا؟ اس کو لوگ صوبیہ کہتے ہیں نا، صوبیہ نہیں، یہ لفظ کیا ہے؟ اچھا، بعض نام غلط تلفظ کرنے کی وجہ سے مشہور ہو گئے. جیسے ایک نام ہے شرجیل. شرجیل کوئی نام نہیں ہے، یہ شرحبیل ہے. اب شرحبیل کی جو با کا نقطہ ہے وہ کس کو لگا دیتے ہیں؟ ہا کو. تو لفظ شرحبیل اس سے ہم نے بنا دیا شرجیل. تو وہ نقطہ آپ جب عربی میں لکھ دیں نا شرحبیل، تو روانی میں پڑھیں تو وہ لگتا ہے اگر با کا شوشے پر آپ کا خیال نہ جائے با کے، تو یہ نقطہ کس کا لگتا ہے؟ ہا کا، تو جیم بن جاتا ہے. تو اسی طرح یہ صوبیہ لوگ سمجھے، حالانکہ لفظ ہے سویبہ. اب یہ جب آپ یہ نقطے ذرا تھوڑے سے دائیں بائیں کر دیں تو یہ صوبیہ بن جاتا ہے. سویبہ ابو لہب کی لونڈی ہیں. ابو لہب آپ کے چچا ہیں، سگے سے مراد یہ کہ ابو عبد المطلب کے بیٹے ہیں. سگے چچا آپ کے ایک ہی ہیں اور وہ ہے ابو طالب. سگے سے مراد یہ کہ عبد المطلب کی بہت ساری بیویاں تھیں، لیکن جس اہلیہ سے عبداللہ پیدا ہوئے ہیں اسی سے صرف ابو طالب پیدا ہوئے. اسی لیے عبد المطلب نے آپ کو ابو طالب کی کفالت میں دیا تھا اپنے بات کہ یہ سگے چچا ہیں میری، یعنی یہ ان کے باپ اور ماں دونوں ایک ہیں. ورنہ باقی جو 10 تھے وہ اور ماؤں سے تھے، جیسے حضرت حمزہ تھے اور دوسرے لوگ تھے. تو سویبہ نے 3 دن دودھ پلایا آپ کو. اور ابو لہب کو جب سویبہ نے آ کے، یہ باہر بیٹھے تھے نا لوگ سارے چچا وغیرہ سارے، تو سویبہ نے آ کر خوشخبری دی کہ مبارک ہو. ابو لہب سے کہا کہ مبارک ہو، بھتیجا پیدا ہوا ہے تمہارا.
عبداللہ کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ یوں اپنی انگلی کی کہتا ہے جاؤ آزاد, سویبہ سے کہتا ہے سویبہ تو آزاد. یہ پرانا عرب کا رواج تھا, ہمارے ہاں بھی رواج ہے, پتہ نہیں اور جگہوں پر ہے یا نہیں. پشتو نے, ہم اس کو پشتوں کے اندر زیرے کہتے ہیں, یعنی کوئی کسی کو جب خوشخبری لا کے دیتا ہے تو یہ بہت زیادہ اس کا رواج ہے. آپ لوگ کیا ہیں, باقی لوگ کیا ہیں, اس کا کوئی نام ہے آپ کی تہذیب میں کہ خوشخبری دینے والے کو کچھ دینا اور اس کا کوئی نام ہونا؟ نہیں ہے میرے خیال ہے. تو عربوں کے ہاں ہے, پشتونوں کے ہاں ہے کہ اس کو زیرے, اور بہت وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو, ابھی تک ہمارے ہاں لوگ پہلے لوگوں کو خوشخبری سنانے سے پہلے کہتے ہیں زیرے میں دربان دے, کہتے ہیں تمہارے اوپر میری زیرے ہے کہ میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں, بتاؤ کیا دو گے. تو خوشخبری سناتے نہیں ہیں بعضوں کا, جب تک آپ کچھ چیز طے نہیں کر لیتے, کہتے ہیں میں یہ دوں گا, میں یہ دوں گا, میں یہ دوں گا, پھر سناتے ہیں. ہم ابھی پچھلی دنوں میں کربوغا شریف میرا ارادہ ہوا تو ہمارے ایک شاگرد بھی ہیں, حضرت کے خلیفہ ہیں بھائی ذوالقرنین, تو ان جا کے حضرت سے کہا کہ حضرت وہ آ رہے ہیں کربوغا, تو حضرت نے جیب سے 1000 روپے نکال کے فوراً اس کو دیا کہ یہ زیر ہے تمہاری, تم نے مجھے خوشخبری سنائی. تو ابھی تو سویبہ جب گئی تو عرب کے شرفاء کا یہ رواج تھا کہ آپ جو خوشخبری سنائے تو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا. اس دینے پر یاد آیا کہ سیرت نگاروں نے ایک چیز اور, چھوڑیں وہ قصہ, پھر آگے چل جائے گی بات, پھر کبھی سناؤں گا آپ کو. وہ امام, آپ نے شاید سنا بھی ہوگا, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل والا واقعہ, اس میں خوشخبری میں اپنا کرتا اتار کے دے دیا تھا امام احمد بن حنبل نے, ان کے پاس کوئی اور چیز تھی نہیں. تو سویبہ کو اس نے کی انگلی اشارہ کیا, کیا ہے تو آزاد. حضرت عباس کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ میری ابو لہب کے مرنے کے بعد میں نے اس کو خواب کے اندر دیکھا, تو میں نے کہا کیا حال ہے تمہارا؟ کہتا ہے شدید تکلیف کے اندر, سخت عذاب کے اندر, لیکن مجھے ایک تو پیر کے دن میرا عذاب کم کر دیا جاتا ہے, جس دن میری لونڈی نے مجھے خبر سنی, دوسرا مجھے میری انگلی کے بقدر پانی پلایا جاتا ہے بس طرف. تو سر کہ یہ وہ انگلی جو اس نے ہلائی تھی نا کہ جا تو آزاد ہے سویبہ کو, تو اس انگلی کے بقدر مجھے پانی پلایا جاتا ہے. یہ دو چیزیں میرے کام آ رہی ہیں, اور اس کے علاوہ میں سخت ترین تکلیف کے اندر ہوں. ظاہر بات ہے تبت یدا ابی لہب, کیا تبت یدا و تب. اچھا تو یہ ہو گیا, اس سے دودھ پلایا 3 دن. اس کے بعد پھر رضاعت کی طرف ہم دوبارہ آتے ہیں کہ کہا گئے یہ تو جو نور اور یہ سارا قصہ ہوا یہ کہاں پر ہوا ہے؟ مکہ مکرمہ کے اندر. آپ کی پیدائش کا ایک اثر فی الفور مرتب ہوا ہے کسرا کے اوپر. کسرا جو شاہ فارس تھا, اس کے محل کے میں زلزلہ آیا اور 14 ستون, کنگرے جن کو کہتے ہیں سیرت نگار کے, کنگرے گر گئے, تو 14 ستون اس کے محل کے گر گئے. اور ایک فارس کے لوگ, آپ کو پتہ ہے کہ وہ آتش پرست تھے, مجوس تھے, تو یہ لوگ, ان کے ہاں ایک آتش کدا تھا جس کے اندر ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی, کیونکہ آگ جب ان کا معبود تھا نا, تو اپنے معبود کو تو کوئی مرنے نہیں دیتا, تو وہ آگ کو جلائے رکھتے تھے, اس کے اندر ایندھن ڈالتے رہتے تھے. اور کہتے ہیں 1000 سال جب سے ان کا یہ مذہب تھا, اس وقت سے انہوں نے اس آتش کدے کی آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا. جس رات جس صبح آپ کی پیدائش ہوئی, عجیب کہ اس رات وہ آگ بجھ گئی. کسرا کے دربار میں ایک شخص تھا, اس نے ایک خواب دیکھا کہ عرب سے گھوڑے ہیں, اور وہ عرب کے گھوڑے آئے ہیں اور وہ جو ہے ہمیں گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں. اس نے صبح کسرا سے اپنے خواب کا ذکر کیا. کسرا بڑا پریشان ہوا, 3 چیزیں جمع ہو گئیں, ادھر سے زلزلہ آیا ہے اور 14 کنگرے گر گئے, ادھر سے وہ ہزاروں سال سے دہکتا ہوا آتش کدا بجھ گیا, ادھر سے اس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ عرب سے کوئی چیز ہے. تو اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا لگتا ہے, درباریوں نے کہا لگتا ہے کہ عرب سے آزمائش آ رہی ہے, کوئی یہ جو ساری چیزیں ملائی جائیں تو اس کا رخ عرب کی طرف ہے. تو اس نے نعمان ابن منذر کو خط لکھا کہ کسی عالم کو بھیجو, میرے پاس ایک پریشان کن صورتحال ہے. تو اس نعمان ابن منذر نے عبد المسیح غسانی کو بھیجا کہ جاؤ کسرا کے پاس. تو کسرا نے جب وہ گیا تو کسرا نے اس کو بتایا کہ بھائی یہ سارے واقعات ہوئے ہیں. تو عبد المسیح غسانی کہتا ہے کہ میں تو یہ معاملہ بڑا سیریس ہے, اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میرا ماموں ہے, سطیح نام ہے اس کا, اور وہ شام کے اندر ہے, تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جا کے اس سے پوچھوں. وہ دنیائے عیسائیت کا سب سے بڑا راہب ہے,
اور اس کو بڑے اس کے ذرائع ہیں، مطلب اس کو کشف بھی ہوتا ہے، چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس کو چیزیں پتہ چلتی ہیں. تو اس نے کہا جلدی جاؤ اس سے پوچھو. تو یہ اپنے ماموں کے پاس جا رہا تھا، عبد المسیح غسانی، تو سطیح نام تھا اس کے ماموں کا. تو کہتا ہے جب میں ماموں کے پاس پہنچا تو ماما صاحب دنیا سے چلنے کے بالکل چکر کے اندر تھے، آخری وقت تھا ان کا. اس کو کہتے ہیں کہ اچھا تم اس لیے آئے ہو کہ آل ساسان، اس کو آل ساسان کہتے تھے. کس طرح کو آپ نے سنا نا، ساسانی بادشاہت کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، سیرت کتابوں کے اندر آتا ہے. تو اس نے کہا اچھا تو آل ساسان نے کے بادشاہ نے، ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کہا عبد المسیح نے اس کو. تو سطیح کہتا ہے کہ اچھا تم اس لیے آئے ہو کہ تم نے بادشاہ کے محل میں زلزلہ آیا ہے اور اس کے 14 ستون گر گئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، آتش کدہ بجھ گیا ہے، اور وہ درباری نے خواب دیکھا ہے، تم اس لیے آئے ہو. کہتا ہے کہ جب کلام الہی کی تلاوت ہونے لگے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، دریائے ساوا خشک ہو جائے، اور اس طرح کچھ علامتیں بتائیں، تو کہتا ہے کہ اب عرب سے نبی برپا ہونے والا ہے. اور کہا کہ جتنے کنگرے گرے ہیں، جتنے ستون گرے ہیں آل ساسان کے، اس سے کہو کہ اتنے ہی مرد اور عورتیں تمہارے تخت پر مزید بیٹھیں گے اور پھر تمہارا قصہ ختم ہو جائے گا. کیا مطلب؟ کہ 14 بادشاہ آئیں گے تمہارے، اور ابھی آنے ہیں آل ساسان کے. 14 ستون گرے تھے نا، کہا 14 بادشاہ تمہارے تخت پر اور بیٹھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی تمہارا یہ جو آل ساسان کی یہ ہزاروں سال کی جو سلطنت اور بادشاہت اور ریاست ہے یہ ختم ہو جائے گی. اللہ کی شان کہ ان 14 میں سے 10 بادشاہ تو اگلے 4 سالوں کے اندر نمٹ گئے، اور 4 اگلے بادشاہ سیدنا عثمان غنی کے زمانے تک گزرے ہیں، اور 14ویں بادشاہ کے اوپر عثمان غنی کے دور کے اندر کس طرح کا خاتمہ ہوا، اس کا قصہ ختم ہوا. تو یہ ادھر ہوا ہے. اس کے بعد جناب آپ کی پیدائش ہوئی ہے. پیدائش کے بعد 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا ہے. اور آپ کے بارے میں روایات 3 قسم کی آتی ہیں. ایک روایت یہ آتی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ تو ہوا ہے، ختنہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، 3 روایتیں. قوی روایت ہے کہ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، مختون کہتے ہیں، جس کا ختنہ ہوا ہوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مختون. ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا ختنہ ہوا ہوا تھا جب آپ پیدا ہوئے. دوسری روایت یہ ہے کہ 7ویں دن عبد المطلب نے کرایا. اور تیسری روایت یہ ہے کہ آپ کا جب آپ بنو سعد رضا حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے تو وہاں ہوا. تیسری روایت بڑی کمزور ہے. پہلے 2 روایات کے اندر قوت ہے، لیکن ان دونوں کی تطبیق بھی ممکن ہے کہ ختنہ ہوا ہوا بھی تھا اور پھر اس کی تکمیل یا اتمام 7ویں دن رسمی طور پر اس کو عبد المطلب صاحب نے کیا ہو، اس بات کا بھی امکان ہے. بالکل. آپ کا نام عبد المطلب نے محمد رکھا، اور لوگ حیران ہوئے. لوگوں نے کہا عبد المطلب سے کہ عبد المطلب یہ آپ نے کیسا نام رکھا ہے اپنے پوتے کا، یہ تو کسی کا بھی نہیں ہے آج تک یہ نام. تو عبد المطلب نے کہا کہ اس کی تعریف ہوگی اور زمینوں اس کی تعریف ہوگی اور پوری دنیا کے اندر ہوگی، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. تاریخی اسی میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عبد المطلب کو آپ کی پیدائش سے پہلے خواب آیا. خواب آیا کہ اس کی پشت سے ایک زنجیر نکلی، اور وہ زنجیر اس کے بعد ایک درخت بن گئی، اور درخت ایسا کہ اس درخت کے ہر پتے میں سے نور نکل رہا ہے. اور اس نے دیکھا کہ قریش کے کچھ لوگ اس درخت کے ساتھ جڑے ہوئے، اور قریش ہی کے کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اتنے کے اندر ایک نوجوان آیا، انتہائی صبیح الوجہ، خوبصورت چہرے والا، اور اس کو جو ہے اس نے وہ لوگوں کو آ کر روک رہا ہے اس درخت کو کاٹنے سے. اور پھر اس کو کہا گیا کہ یہ محمد ہے، یہ نوجوان. تو عبد المطلب کے دل کے اندر آیا کہ میں اپنے پوتے کا نام یہی رکھوں. ایک اس کے دل ادھر آپ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو خواب کے اندر آیا کہ یہ عبد المطلب ہیں، کہ یہ اس کا اپنے تمہارے ہاں بچہ ہوگا، اس کا نام محمد رکھو. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ اس کا نام احمد رکھو، اور بعض روایات میں آیا کہ اس کا نام محمد اور احمد رکھو. تو یہ محمد اور احمد نام جو ہے یہ ماں اور باپ کی طرف سے. سورہ صف کے اندر ہے نا، من بعد اسمہ احمد، جس کے آخر کے اندر آتا ہے قال عیسی ابن مریم انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول من بعد اسمہ احمد. تو احمد محمد مادہ حمد کا ہے. روایت حدیث شریف کی کہ آپ نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں. ماہی
ماحی کہتے ہیں محو کر دینے والا، محو کہتے ہیں مٹانے کو، میں مٹا دینے والا ہوں. کیا مٹا دینے والا؟ کفر کی رسومات کو، کفر کی علامات کو، کفر کی چیزوں کو. میں ماحی ہوں، میں حاشر ہوں. حاشر حشر سے ہے کہ روز محشر میرے قدموں سے حشر اٹھے گا، کیونکہ آپ سے جو ہے وہ ابتدا ہوگی. سب سے پہلے حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے بعد میرے یہ دونوں ساتھی اٹھیں گے، ابو بکر اور عمر جو میرے ساتھ لیٹے ہیں. اس کے بعد میں بقی جاؤں گا اور اہل بقی اٹھیں گے. اس کے بعد بقی کے اندر جو لوگ مدفون ہیں، اس کے بعد پھر باقی دنیا اٹھے گی. تو آپ سب سے پہلے اس کو بعث کہتے ہیں نا، بعث بعد الموت. تو پہلا بعث بھی آپ کا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ حشر کے دن بھی، قیامت کے دن ایک ہے نا حشر اٹھنا ہے، اور ایک نشر ہے جس کے اندر لوگ دوبارہ چل پڑیں گے، میدان محشر میں جمع ہوں گے. اسی کو حشر نشر کہتے ہیں، اور اسی سے اردو کا محاورہ میں تمہارا حشر نشر کر دوں گا. حالانکہ کیا حشر نشر تو بڑی سخت چیزیں ہیں. حشر اور نشر یہ ایک انسان کیسے دوسرے انسان میں کر سکتا ہے؟ تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے. ستیہ ناس کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے. اچھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ تو اور پانچواں میں نے کتنے بتائے؟ 4 بتائے. اور پانچواں فرمایا کہ میں عاقب ہوں. عاقب کہتے ہیں سب سے آخر کے اندر آنے والے. عقبہ پیچھے کو کہتے ہیں نا، پیچھے. عقب، آپ نے یہ لفظ عقب دیکھ سنا ہوگا نا، اس کے عقب کہتے ہیں پیچھے کو. عاقب یعنی یا سب سے آخر میں، نبیوں کے اندر سب سے آخر میں آئے ہیں، اس لیے عاقب ہے. تو یہ آپ کے نام، لیکن آپ کے اس کے علاوہ صفاتی نام بھی ہیں جو آپ بعض جگہ دیکھتے ہیں، وہ اور بھی بہت سارے ناموں کے ساتھ آپ کا، جس طرح جہاں جہاں آپ کو پکارا ہے قرآن کے اندر، مزمل کہا ہے، مدثر کہا ہے، طٰہٰ کہا ہے، یاسین کہا ہے، یہ بھی آپ کے نام ہیں. لیکن جو خود آپ نے اپنے 5 نام بتائے تو وہ محمد ہے، احمد ہے، ماحی ہے، حاشر ہے اور عاقب ہے. یہ 5 نام آپ کے تھے. اچھا جناب، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے نام رکھے گئے، اور 3 دن. اس کے بعد اب آ جاتا ہے آپ کی، ہم بالکل ترتیب سے چل رہے ہیں اگر آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی رضاعت کا مرحلہ آتا ہے. رضاعت کے اندر جو پوری کہانی بیان کی ہے وہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے، اور بڑی عجیب کی ہے. کہتی ہیں کہ ہم لوگ نکلتے تھے بچوں کو لینے کے لیے. دیکھیں عرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کتنے فصیح و بلیغ ہیں، آپ کیسے فصاحت سے بات کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قریش سے ہوں، زبان بنو سعد کی ہے. کہا بنو سعد کے اندر مجھے بھیجا گیا تھا، اس لیے یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے فصاحت و بلاغت. میں نے آپ کو بتایا، اور حضور نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں. آپ سوچیں عربی زبان ہو، اور پھر اس زبان بھی قریش کی، پورے عرب کے اندر ممتاز زبان تھی قریش کی. ان کا لب و لہجہ، ان کے الفاظ، ان کی شاعری، اس کے اندر ان کے مطلب. اور پھر قریش کے اندر آپ نے فرمایا کہ میں نے پھر بنو سعد سے زبان سیکھی ہے، اور وہاں میرا اسی لیے یہ اتنا عرب اپنے بچوں کے معاملے میں آج کل یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. آپ لوگ دیکھیں ہمارے بچے صحیح نہیں بولتے، ان کو ٹھیک کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. ہمارے گھروں میں، ہم نے اپنے گھر میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، یعنی غلط لفظ کا تلفظ ایک ایسی چیز ہوتی تھی کہ والد صاحب سر سے لے کے پاؤں تک لال ہو جاتے تھے اس کے اوپر. مجھے آج تک یاد ہے، میں مدرسے میں نے پڑھنا شروع کیا، تو میں نے ابھی پہلا سال تھا، صرف نو میں پڑھ رہا تھا. تو ایک دن میں نے اخبار میں پڑھا کوئی چیز، تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ افراط زر کی شرح جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے. تو ایسے غصے سے لال مجھ سے کہنا کہ کیا فائدہ تمہاری صرف پڑھنے کا؟ لفظ افراط ہے یا افراط ہے؟ تو مجھے خیال آئے گا یہ لفظ افراط ہے. تو یعنی ان کو ایسا، ہمیں ابھی تک مجھے وہ 20 الفاظ بچپن کے یاد ہیں جب نے اپنے والد سے ڈانٹ کھائی ہے لفظ کو غلط بولنے کے. تو یہ ایک زمانے میں اس کا رواج. آج کل پتہ نہیں کیا بولا جاتا ہے، کیسے الفاظ ہوتے ہیں، اور کوئی ٹھیک کرنے والا بھی نہیں ہوتا. اسی لیے ہمارے بچے گونگے ہیں. پہلے یہ اجمی ہیں، پھر اجمیوں کے اندر بھی گونگے ہیں. تو وہ جو ہے وہ جو لفظ بولتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ اس کا لفظ بھی غلط، تلفظ بھی غلط، ادائیگی بھی غلط، لہجہ بھی غلط. تو ہم نے یہ چیزیں نہیں سیکھی. یہ اصل تربیت. آپ لوگ پتہ نہیں تعلیم کس چیز کو کہتے ہیں. یہ ڈگریاں اور یہ نمبر لینا، ہم سارے ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ بچے کی پوزیشن کیا آئی ہے، گریڈ کیا آئے ہیں، لوگوں یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تعلیم. دیکھیں ایک بندہ کی بہت اچھا، اس کے پاس ایک A4 سائز کے کاغذ کے اوپر کی بڑی ڈگری رکھی ہوئی ہے اس کی الماری کے اندر، بولنا اس کو نہیں آتا، لکھنا اس کو نہیں آتا، اور مہمان سنبھالنے اس کو نہیں آتے، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات اس کو نہیں آتے، 10 بندوں میں بات کرنی اس کو نہیں آتی، معاملہ نمٹانا اس کو نہیں آتا، صلح کرانی اس کو نہیں آتی.
تو کیا فائدہ اس تعلیم کا؟ بس اس تعلیم کے ذریعے سے 4 ٹکے کمانے اس کو آتے ہیں، تو 4 ٹکے تو وہ کاروباری آدمی ملازم پیشہ لوگوں سے زیادہ کما رہا ہے. ان جیسے بہت سارے پڑھے لکھے ان پڑھ کاروباریوں نے اپنے ملازم رکھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ انگوٹھا جب اس پڑھے لکھے کی تنخواہ کا ٹائم آتا ہے تو کاروباری اپنا انگوٹھا لگاتا ہے، یہ لو دستخط بھی نہیں آتے. یہ ان کی تعلیم ہے. تعلیم انسان کے اندر اوصاف کے پیدا کرنے کا نام ہے. اوصاف پیدا ہونے چاہیے، وہ اوصاف تربیت سے پیدا ہوں، تعلیم سے پیدا ہوں، اس کے آثار نظر آئے انسان کے اندر کہ یہ دیکھو یہ انسان ہے. یہ نہ پوچھنا پڑے کہ یار اس کے پاس اس کی الماری کے طاق کے اندر چوتھی خانے کے اندر کون سی ڈگری رکھی ہوئی ہے، یہ نہ پوچھنا پڑے. ویسے پتہ چلے اس بندے کا کہ اس کے اندر کیا تعلیم ہے. سمجھے آپ اس بات؟ تو یہ کیا کرتے تھے، اس کے لیے تعلیم کا ذریعہ کیا تھا؟ قبائل میں بھیجتے تھے. جفاکشی ہونی چاہیے بچوں کے اندر. اپنے بچوں کو بہت زیادہ یہ ممی ڈیڈی قسم کا نہ بنایا کریں، بالکل بھی. ان کو سخت کام ان سے کرائیں. ان سے بے شک ان کے پاس آپ کے پاس اللہ نے آپ کو بہت پیسہ دیا، تب بھی ان کو سخت کاموں کی ان کو عادت ڈالیں. سمجھے آپ اس بات؟ میں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے کمرے میں اے سی نہیں لگنے دیے. مجھے بالکل یہ بات مجھے نہیں لگتا کہ ان کو یہ عادت ہو اس بات کی. کل نہیں ہوگا کہیں پر دین کا کام کرنے کی نوبت پیش آ جائے تو پہلے تو حضرت کے لیے اے سی کا بندوبست کرو، تب دین کا کام ہوگا. ہمارے والد صاحب ہمارے گھر کے اندر گاڑی تھی، ہمیں بسوں پر سفر کرواتے تھے. کہتے تھے جاؤ. ہمیں آج تک یاد ہے، ہمیں اتنا عجیب لگتا تھا، غصہ بھی آتا تھا کہ گاڑی کھڑی ہے فلانا ہے اور ہم بس کے ڈنڈے سے لٹکے ہوئے ہیں، ایک ٹانگ باہر ہے ایک ٹانگ اندر ہے، اور ہم صبح کالج جا رہے ہیں یا اسکول جا رہے ہیں یا گاؤں جا رہے ہیں. لیکن اب ان چیزوں کا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا فائدہ کیا تھا اس کا. تو اس لیے جفاکشی کی عادت ڈالیں، جفاکشی کی جتنی سختی کی. ایک صاحب ہے، میں ان کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ میں ان کو گمراہ آدمی سمجھتا ہوں، لیکن آپ کی تاریخی کتابوں کے اندر ان کا نام بہت ذوق و شوق سے لیا جاتا ہے اور بڑے ان کا بت بنا کر اس کی پوجا کی جاتی ہے. تو آپ کی تاریخ سے مراد آپ کے مطالعہ پاکستان میں. تو وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے ان سے کہا، جب وہ ایک جگہ پر بڑے عہدے کے اوپر فائز ہو گئے تو ان کی ماں نے ان کو نصیحت دی کہ بیٹا کبھی کبھی ننگے پاؤں چلا کرو، اور سواری تمہارے پاس ہے. اس زمانے میں سواری گنے چنے لوگوں کے پاس ہوتی تھی. سر سید احمد خان کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اس زمانے میں گنے چنے لوگوں کے پاس سواری ہوا کرتی تھی. تو کہتے ہیں کہ اس کا کہ سواری ہے اور عزت کی چیز ہے، تم سواری میں کہیں جاتے ہو، لیکن سواری کے ہوتے ہوئے بھی بغیر سواری کے بھی جایا کرو. کبھی کبھار بغیر سواری کے جایا کرو. ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. پھر جب یہ نہیں ہوں گی تو اس کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا تمہیں، اگر اس کو بغیر بھی ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کی تم نے ایک پیرل عادت ڈال لی ہوگی. تو بڑی یہ حکمت کی باتیں. اچھا، تو آپ کو اما حلیمہ سعدیہ نے پوری منظر کشی کی ہے. کہتے ہیں کہ ہم گئیں، میں اور میرے ساتھ قبیلہ بنو سعد سے طائف کا. آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں، اللہ نے چاہ کر ہم لوگ کبھی اکٹھے عمرے پر گئے تو آپ کو بنو سعد لے کے جاؤں گا. اور بنو سعد طائف کے اندر وہ ساری جگہیں بھی اس وقت معلوم ہیں، اس کے کھنڈر بھی موجود ہیں، وہ جگہیں جہاں آپ بچپن کے اندر گھومے ہیں پھرے. اچھا، آپ کا حافظہ بڑا تیز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھیں آپ کی والدہ نے آپ کو چلے آگے اس کا ذکر آ جائے گا جو اس کے. تو وہ کیا کہتے ہیں، وہاں آئیں، کہتی ہم نکلی عورتیں ساری، اور ہم سب جو ہیں وہ غریب تھیں، اور یہ بچے ہم لوگ تو دیکھیں عرب تو بچے اس لیے بھیجتے تھے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، زبان سکھانی ہے اور جفاکشی سکھانی ہے. اور لیکن یہ عورتیں کیوں لے کر آتی تھی بچے؟ یہ اس لیے کہ یہ غریب ہوتی تھی، اور ان بچوں کو جب یہ لے آتی تھی پالتی پوستی تھی. اچھا، خرچہ تو اس بچے کا زیادہ اس سے نہیں ہوتا تھا کہ دودھ ان کا ویسے ہی اترا ہوا ہوتا تھا اپنے بچوں کی وجہ سے. ظاہر بات ہے رضاعت کے لیے کون عورت جائے گی جس کے سینوں میں دودھ ہو؟ اور دودھ کس کا ہوتا ہے؟ جس کا بچہ ہوتا ہے. تو ظاہر دودھ تو ان کا اپنا ہوتا تھا، اور ساتھ کچھ تھوڑا بہت جو بچے کھاتے تھے وہ کھا لیتے تھے، یہی ان کا ٹوٹل اس پہ خرچہ ہوتا تھا. اور اس کے بعد لیکن جب بچہ یہ 2-2.5 سال کا، یہ رضاعت کے لیے آتا تھا بچہ نا، تو جب یہ 2 سال کی عمر میں 2.5 سال کی عمر میں دودھ تو بند کرا دیتی تھی. تو پھر جب بچہ واپس جا کر پہنچاتی تھی تو وہ لوگ جس کا جتنا بس چلتا تھا، جس کا جتنا مالی حالت بہتر ہوتی تھی، وہ اتنی ان کی خدمت کر دیا کرتے تھے یہ دائیوں کی. تو کہتی ہیں کہ میں ہم نکلی اور میرا حال عجیب سا تھا کہ میرا بچہ تھا لیکن میرے سینے میں دودھ نہیں تھا، اور میرا بچہ
بچی جو تھی وہ ساری رات روتی تھی دودھ نہ ہونا، کچھ اور کھلانے کو تھا نہیں، سینے میں دودھ نہیں تھا، اور کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک کمزور سی مریل سی اونٹنی تھی، ایسی تھی کہ اس کو چلتی ہی نہیں تھی، عورتیں اور بھی میرے ساتھ نکلی تھی طائف سے، تو میری اونٹنی سب سے پیچھے، کہتی بار بار وہ عورتیں آگے جا کے رک کر پیچھے مڑ کے کہتی تھی کہ اے حلیمہ تیری اونٹنی تو ہم سب کا سفر خراب کیا، چلتی نہیں ہے اس کو، تو میں کہتی کہ اتنی مریل اتنی زیادہ تھی، اس کی ہڈیوں پر چمڑا تھا، اور کہتی میرے شوہر میرے ساتھ تھے تو ہم گئے، اور جہاں جہاں میں جاتی تھی تو مجھے کسی نے بچہ نہیں دیا، اس کی میرے خیال ہے ان کی حالت دیکھ کر نہیں دیا ہوگا، جب وہ کہتی میرے سینے میں دودھ نہیں تھا، تو ایسی عورت بہت کمزور ہوتی ہے جو بھی تھی، تو کہتی ہیں کہ اور مجھے بچہ نہیں ملا، اور ایک عبد المطلب کا یتیم پوتا تھا، حلیمہ کہتی ہیں کہ جتنی ہم عورتیں نکلی تھیں ہم میں سے ہر ایک پر وہ بچہ پیش کیا گیا، کسی نے نہیں لیا، سب کہتے تھے کہ اس کا باپ نہیں ہے، تو ماں ہے بیوہ اور دادا ہے، دادے کو کیا پرواہ جس کے 10 بیٹے ہیں اور 20 پوتے ہیں، پتہ نہیں جب ہم پال پوس کر واپس لائیں گی تو کچھ دیں گے بھی یا نہیں دیں گے، تو کہتے ہیں کسی نے نہیں لیا، جس کو بھی کہا گیا بس سے پتہ چلا نہیں جی باپ ہے، کہا نہیں باپ نہیں ہے، تو وہ دائی چھوڑ دے دے، تو کہتی ہیں کہ پھر مجھے اچھا یعنی محمد کو رضائی ماں نہ ملی اور مجھے بچہ نہ ملا، کیونکہ مجھے کسی نے بچہ نہیں دیا، ان کو کسی نے لیا نہیں، تو کہتی تو پھر میں نے کہا اپنے شوہر سے کہ میں اسی بچے کو میں لیتی ہوں، اگرچہ اس کا پتہ نہیں کچھ دے گا دلائے گا یا نہیں دلائے گا، میں اس کو لیتی ہوں، تو کہتی ہے کہ میں گئی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ شاید اسی میں اللہ برکت ڈال، تو کہتی ہم نے جا کر کہا، میں نے کہا مجھے دے دو، تو کہتی میں لے آئی، کہتی جیسے ہی میں نے اس کو لیا اس رات میرے سینے میں اللہ نے ایسا دودھ اتارا کہ بچے نے بھی پیا اور اس نے بھی پیا، اور کہتی ہیں کہ ہم جب واپسی کے سفر کے اندر میری اونٹنی سب سے آگے، سارے حیران، کہتے ہیں حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے جو آتے ہوئے چلتی نہیں تھی، اور کہتے ہیں جب ہم گھر پہنچے تو اس کے بعد ہمارے پاس بکریاں ہوتی تھیں، اور بکریاں جو ہیں وہ ایک بکری ہوتی تھی ہماری جو ہمارے سارے گھر کو اس کا دودھ پیتے تھے، باقیوں کی بکریاں تھیں، طائف میں کہتی ہیں قحط سالی تھی اس وقت، تو ہمارے بکریاں بھی جاتی تھی سارا دن چر کر آتی تھی، خالی واپس آتی تھی، دودھ نہیں اترتا تھا، میری بکری بھی جاتی تھی، کہتے واپس آتی تھی اس کا ایسے اس کے تھن بھرے ہوئے، ہم سارا گھر اس کا دودھ پیتے تھے، کہتی ہیں باقی ہمارے پڑوس کی عورتیں اپنے بچوں سے کہتی تھی کہ کم بختو اپنی بکریوں کو وہاں چراؤ جہاں یہ حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، وہ دیکھو کیسے بھرے ہوئے تھن کے ساتھ آتی، تم پھر خالی پیٹ بکری واپس لے آتی ہو، کہتے وہ بھی وہیں جا کے چراتے تھے لیکن پھر بھی میری بکری، تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ حلیمہ بڑی نیک روح تم لے کر آئی ہو، کہ نیک روح تمہارے ساتھ آئی، دیکھو ہمارے گھر کے حالات بدل گئے، کیسے ہمارے گھر کی چیزیں ہوا، تو آپ وہاں پر رہے، کتنے سال رہے، 2-2.5 سال تک تو لازمن رہے ہیں، اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا جس نے حلیمہ کو ڈرا دیا اور وہ آپ کو واپس لے گئی، اور وہ ہے شق صدر، شق کہتے ہیں چیرنے کو شق، اور صدر کہتے ہیں سینے کو۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ بچے باہر کھیل رہے تھے اور اچانک 2 بندے آئے، یہ جبرائیل اور میکائیل تھے، آئے فرشتوں کے روپ کے اندر اور آ کر آپ کا سینہ، ان کے پاس برف تھی اور وہ آئے اور انہوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، ایک دل کے اندر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا، خون کا ایک حصہ، اور نکال کر یوں پھینکا اور کہا یہ اس میں شیطان کا حصہ تھا، شیطان کی طرف سے وہ نکالا، اس کے بعد دوبارہ اس کو دھویا اسی برف کے اندر، اور ایک سفید برتن ان کے پاس تھا جس کے اندر وہ برف لائے تھے اپنے ساتھ، اور اس کے بعد پھر دھو کر پھر دوبارہ سینے کے اندر دل رکھا اور اس کے بعد سی دیا، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے سینہ مبارک کے اوپر اس ٹانکوں کے اثرات تھے، بعد میں بھی ساری عمر رہے۔ پھر مہر نبوت لگائی، یہ مہر نبوت کا 2 جگہ ذکر آتا ہے، ایک تو یہ کہ یہ پیدائشی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے نا تو مکہ کے اندر ایک یہودی تھا، کہتے ہیں وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، کہتا ہے کہاں بچہ کہاں پیدا ہوا ہے، بچہ کہاں پیدا ہوا ہے، بچہ کہاں پیدا ہوا ہے، تو لوگوں نے کہا کیا ہوا، کہتا ہے مجھے بتاؤ بچہ کہاں پیدا ہوا ہے، لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب کا پودا پیدا ہوا ہے، فوراً وہاں کہتا ہے مجھے بچہ دکھاؤ، تو اندر آیا تو کہتا ہے کہ اس کا سینہ کپڑا ہٹاؤ سینے سے، اس سے وہاں مہر نبوت دیکھ کر کہتا ہے ایک دم کہتا ہے کہ یہ وہ نبی آ گیا جس کی ہماری کتابوں کے اندر بشارت ہے، تو اس پر جو ہے وہ، تو جب یہ واقعہ ہوا، اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کے شق صدر 4 دفعہ ہوا ہے، ایک تو یہ ہوا ہے بنو سعد کے اندر، یہ جس کا ذکر حضرت حلیمہ سعدیہ نے کیا ہے، دوسرا آپ کا 10 سال کی عمر کے اندر ہوا ہے،
اور ظاہر ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں ہوا ہے. پہلا تو یہی ہو گیا نا حلیمہ کے ہاں جو ہوا ہے بنو سعد میں. تیسرا جو ہے یہ آپ کی بعثت کے وقت 40 سال کی عمر کے اندر ہوا ہے. اور چوتھا جو ہے یہ معراج کے موقع پر ہوا. تو آپ کا تو اس کے بعد وہ حضرت حلیمہ کہتے ہیں کہ آپ کو لے آئیں اپنے گھر واپس. اب وہ عمر بھی ہو گئی تھی, 2 سال میں دودھ چھڑا چکی تھی. ایک دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت حلیمہ لائیں تو صحیح ماں سے ملوانے, لیکن پھر آپ کی برکتوں کو دیکھتے ہوئے ان کو بڑا شوق ہوا کہ آپ دوبارہ جو ہیں وہ میرے پاس چلے جائیں, کیونکہ ان کی آمد سے جو کچھ ہوا ہے بچے سے بڑا تعلق تھا حلیمہ سعدیہ کو. تو کہتی ہیں کہ واپس لائیں اور ماں کو دکھا کر کہا بڑی منت سماجت کی آمنہ سے کہ کچھ وقت کے لیے میرے اپنے بچے کو میرے پاس مزید چھوڑ, اور یہ کہا کہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی صحت اچھی ہو رہی ہے تو تھوڑا سا آپ مزید موقع دیں, یہ وہاں کھیلے گا, کودے گا, بھاگے گا, دوڑے گا طائف کے اندر پہاڑوں میں اور باغوں میں رہے گا. طائف بڑی پرفضا مقام ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کوئی گیا یا نہیں گیا. اب تو تھوڑی اجازت بڑھ کے, پہلے تو مکہ مدینہ سے بندہ نکل نہیں سکتا تھا, اب لوگ طائف عام جاتے ہیں. جو لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو طائف کا رستہ کافی حد تک کھول دیا ہے. تو کہتی ہیں کہ تو میں نے بی بی آمنہ کو پھر تیار کر لیا اس بات پہ کہ میں آپ کے بیٹے کو, آپ کے شہزادے کو تھوڑے وقت کے لیے مزید لے کر جاتی ہیں. تو حلیمہ دوبارہ لے گئی تھی ان کو اپنے ہاں, پھر 4 سال کی عمر میں یا 5 سال کی عمر کے اندر واپس لا کر ماں کے حوالے کیا. یہ وقت اب آپ اپنے ماں کے ساتھ گزارا ہے. 6 سال آپ کی عمر ہوئی ہے تو آپ کی والدہ نے مدینے کا سفر کیا. یہ سفر کس لیے کیا ہے تو اس کے اندر مختلف روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر وہاں پر تھی, اس لیے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کی نیت سے حضرت آمنہ نے یہ سفر کیا. اس سفر کے اندر آپ کے ساتھ جو لونڈی تھی آپ کی, اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ عبداللہ جب فوت ہوئے ہیں تو جو ترکے کے اندر جو چیزیں ملی ہیں اس کے اندر ایک لونڈی بھی ملی تھی, ان کا نام تھا ام ایمن. نام تو ان کا برکہ تھا لیکن کہلاتی تھی ام ایمن. تو یہ ام ایمن عبداللہ سے صاحب سے ملی تھی. تو یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصولاً میراث میں آپ کو بیٹے کو ملتی ہے نا میراث, تو ماں کا تو ایک اپنا بیوی کا اپنا حصہ ہوتا ہے, باقی میراث. تو یہ یا آپ کو ملی تھی یا آمنہ کو ملی تھی, کیونکہ آپ 2 ہی وارث تھے ان کے رسول حضرت عبداللہ کے. تو یہ ام ایمن ساتھ تھی, اور کہتے ہیں کہ آپ وہاں گئی ہیں اور ادھر سے مدینہ منورہ سے واپسی پر ابوا کے مقام کے اوپر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت کتنی ہے؟ 6 سال. اور آپ کا صدمہ تھا, لیکن آپ مدینہ میں رہے تھے. یہ آپ نے سفر کیا مدینہ کا ماں کے ساتھ. جب ہجرت پر گئے ہیں تو صحابہ کو بتاتے تھے کہ یہ میدان تھا, میں یہاں کھیلا کرتا تھا, اور یہاں ایک تالاب تھا, اور یہاں اس طرح. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ مدینہ شریف کی مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے جو آپ کو اس وقت کا یاد تھا جب آپ اپنی والدہ کے ماجدہ کے ساتھ آئے. تو ام ایمن کہتی ہیں کہ پھر خیر آپ والدہ کا انتقال ہوا, آپ بہت دیر اپنی والدہ کی قبر سے لپٹے رہے. ام ایمن کہتی ہے میں اس بچے کو ہٹاتی تھی قبر سے اور پھر یہ آ کر اپنی ماں کی قبر سے چمٹ جاتا. تو ان کو لے کر پھر وہ واپس آئی ہیں, اور جب واپس آئی ہیں تو اب عبد المطلب کے بیٹا کا وہ یتیم پوتا جس کی ماں تھی وہ یتیم بھی ہے, اب یسیر بھی ہے. عبد المطلب نے ان کو خالص اپنے ساتھ رکھا, اور بڑی ہی جس کو کہنا چاہیے کہ توقیر کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اور لاڈ کے ساتھ آپ کو پالا ہے. کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے سامنے حرم میں عبد المطلب کے لیے یوں فرش بچھایا جاتا تھا, یعنی کوئی قالین ڈالا جاتا تھا جس پر وہ اکیلے بیٹھتے تھے, تکیے لگے ہوتے تھے. 10 بیٹے جو سارے کے سارے جوان اور بڑے اور وہ سبھی سرداران قریش تھے, کسی کو بھی باپ کے اس قالین کے قریب بھی آس پاس بھی بیٹھنے کی کسی کو بھی ہمت نہیں تھی پورے عرب کے اندر, پورے قریش کے اندر. تو سب لوگ اس کے دائیں بائیں بیٹھے, یہ صرف ان کی واحد جگہ تھی جس پر عبد المطلب آ کر بیٹھا کرتے تھے. اور کہتے ہیں جب حضور چھوٹے سے تھے, یعنی 8 سال میں تو عبد المطلب فوت ہو گئے, تو اور ماں سے 6 سال میں جدا ہوئے, تو 6 اور 8 سال کے درمیان کی عمر ہے آپ کی. کہتے ہیں آپ تشریف لاتے تھے, سیدھے آ کر اس قالین پہ دادا کے ساتھ بیٹھتے, اور کسی پوتے کو, کسی نواسے کو, کسی کو یہ جرت نہیں تھی. تو کہتے ہیں لوگ کبھی کبھی آپ کو, چونکہ پوتے تو بہت سارے تھے نا, اوروں کے بیٹے بھی تھے, کوئی بچہ یوں تو اگر بچوں کو اجازت ہوتی تو کوئی بچہ بھی آ سکتا, لیکن بچے بھی آ کر کبھی وہاں نہیں بیٹھتے تھے. جب آپ آ کر بیٹھتے تھے
تو باقی چچا بچہ بعض اوقات تھوڑا سا یوں ہاتھ لگا کر کھینچنا چاہتے تھے کہ ادھر سے اتاریں عبد المطلب کی مسند پر، تو عبد المطلب کہتے کہ رہنے دو اس کو یہاں بیٹھ لیں. تو بڑی ان کے ساتھ وہ اچھا آپ کی برکتوں کا مشاہدہ عبد المطلب نے کر لیا تھا. کہتے ہیں ایک موقع کے اوپر عبد المطلب کے نے خانہ کعبہ کے گرد طواف بھی کر رہے ہیں اور ایک اشعار عربی پڑھ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے محمد کو لوٹا دے، واپس لوٹا دے. کسی نے پوچھا کیا ہوا عبد المطلب؟ کہنے لگے کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے تو محمد کو اس کے پیچھے بھیجا ہے. بابرکت ہے، مطلب یہ کہ جو چیز اس کو کسی کام کے لیے بھیجا جائے تو وہ کام ہو جاتا ہے، کر کے لاتا ہے. لیکن تھوڑی دیر ہو گئی تھی آپ کو آنے میں تو یہ بے چین ہو گئے تھے، تو بے چین ہو کے پھر طواف شروع کر دیا ہم نے بے چینی میں، اور اشعار پڑھنے کہ یا اللہ اس بابرکت محمد کو واپس جلدی لوٹا دے. کہتے ہیں وہ یہ طواف ہی کر رہے تھے کہ سامنے آپ اس اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے واپس تشریف لے آئے گے. وہ آپ کو 7-8 سال کا بچہ سوچے کتنا کہاں اس پر ہے، لیکن وہ اس سے عبد المطلب کو بھی آپ کی برکتوں کا مشاہدہ ہو گیا تھا. 8 سال آپ کی عمر ہوئی ہے تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. یہ آپ طرف صدمات دیکھیں، والد، والدہ، دادا، یعنی یہی ایک جو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت کی شان ہے. انتقال ہوا عبد المطلب کا. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کے جنازے کے اندر آپ 8 سال کا بچہ جیسے ہوتا ہے، لیکن آپ روتے ہوئے اس جنازے کے اندر تشریف لے جا رہے تھے، اپنے دادا کو دفنا کر واپس آئے. تو وصیت عبد المطلب نے یہ کی کہ میرے بعد میرے اس لاڈلے پوتے کو میرا بیٹا ابو طالب پالے گا. یہ علی مرتضیٰ شیر خدا ان کے والد ہیں اور آپ کے سگے چچا ہیں. یہ عبداللہ اور ابو طالب یہ دونوں ایک ہی باپ، تو 10 بھائیوں کا ایک ہی تھا ظاہر ہے، ماں بھی ان کی ایک تھی اور یہ 2 ہی بھائی سگے تھے آپس کے اندر، تو ان کے حوالے کیا. ابو طالب بھی بڑی جس کو کہنا چاہیے، آج اسی کو پورا کر لیں حدیث شریف کی بجائے. ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ اگلے دن ہم ذرا آگے سے چل سکیں، کیونکہ اصل تفصیلی مباحث اس میں آنے ہوں گے جب مدنی وہ رسالت کے بعد کی چیزیں شروع ہوں گی. تو ابو طالب کہتے ہیں کہ بڑی آپ کی وہ بھی آپ کی برکتوں کے بڑے قائل تھے اور بڑا انہوں نے بھی اچھے طریقے سے آپ کو سنبھالا اور پالا. اپنی اولاد پر بڑی ترجیح دی، ہمیشہ اپنی اولاد پہ ترجیح دی، حالانکہ بڑے صاحب عیال آدمی تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ بہت پریشان ہو گئے. تو ابو طالب آپ کو لے کر آئے اور لا کر آپ کو جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف آپ کی پشت کر دی اور آپ کی پشت کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے دعا کروائی. جیسے ہی آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، کہتے ہیں یوں ابھی دعا کے لیے ہاتھ واپس نہیں ڈالے تھے کہ ایک دم ابر آئے، بادل آئے اور مکہ پہ بارش. اسی سے وہ شعر ہے یستسقى الغمام بوجهه کہ اس کے چہرے سے بارشیں مانگی جاتی ہیں، کہ اس کے چہرے پر اور اس کے توسل سے اور اس کے وسیلے سے بارشیں مانگی. غمام عربی کے اندر کہتے ہیں بارش کو. تو ابو طالب کے پاس رہے اور اب آپ کی عمر 10 11 12 سال کے لگ بھگ ہے. اس وقت میں آپ نے کیا کام کیا؟ اس میں ایک تو آپ نے بکریاں چرائی اور اپنی بکریاں چرانے کے زمانے کی چیزیں آپ کو بڑی یاد تھیں. ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ جنگل میں گئے تو بیر کے درخت لگے تھے. تو صحابہ سے کہا یہ جو لال ہو چکے ہیں، گہرے لال ہو چکے ہیں، سیاہی مائل، ان کو توڑو، یہ بڑے میٹھے ہوتے ہیں، یہ مجھے اس وقت سے یاد ہے جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں؟ کہا کہ اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی. تو بکریاں چراتے تھے اور یہ اس پر جو ہے یہ، اور یہ عرب کے اندر بالکل ایک میں نے کہا ان کا پیشہ ہی یہی تھا. یہ نہیں کہ ان کا ہاں کوئی خدا نہ خواستہ. بعض سیرت نگار اتنے بدبخت ہیں، یہ جو سیرت نگار تو نہیں کو کہنا چاہیے، جو مستشرقین ہیں جنہوں نے سیرت لکھی ہے، سیرت لکھی نہیں بلکہ سیرت بگاڑنے کی کوشش کی ہے. تو کہتے ہیں کہ بڑا انہوں نے آپ کے بچپن کے حالات کو نا بڑا غلط طریقے کے ساتھ پیش کیا ہے ان مستشرقین نے، تاکہ یہ ثابت کریں کہ آپ پر بڑے ظلم و ستم ہوئے تھے. تو اس کی وجہ سے کچھ نفسیاتی مسائل پیدا ہو گئے تھے جو بچوں کے اندر ہو جاتے ہیں جب بچپن ان کا ایسا گزر جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان سے بکریاں چروائی گئیں، چچا اتنے ظالم تھے، اور یہ تو سب جایا کرتے تھے. اچھا ایک چیز میں آپ سے بھول گیا کہنا جو آپ کو شاید وہ رہے کہ یہ جو سویبہ ہے نا، سویبہ کے یہ جو ہم حضرت حمزہ سید الشہداء حضرت حمزہ جو ہیں، ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 رشتے، 3 واسطوں سے، بلکہ اگر آپ کے 3-4 رشتے. ایک تو یہ کہ آپ کے چچا ہیں، دوسرا سویبہ کے ساتھ رضاعت کے اندر آپ کے 2 لوگ شریک ہیں اور بھی، ایک یہی حضرت حمزہ اور ایک
ابو سلمہ. یہ ابو سلمہ حضرت ام سلمہ کے سابق شوہر ہیں, ابو سلمہ جن کا نام تھا. تو یہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں. کیونکہ ان کی ایک بیٹی تھی درہ, ابو سلمہ کی. ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, ام المؤمنین, انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہم نے سنا ہے کہ آپ درہ سے نکاح کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں درہ سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں, میں نے اور ابو سلمہ نے سویبہ کا دودھ پیا ہے, ہم تو رضائی بھائی ہیں, تو وہ تو میری بھتیجی ہے. اسی طرح آپ کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ حضرت حمزہ کی بیٹی سے نکاح کر لیں, آپ نے فرمایا میں نے اور حمزہ نے تو سویبہ کا دودھ پیا ہے, تو میں اس سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں. تو ایک حضرت حمزہ کے ساتھ ایک رشتہ تو یہ ہے کہ سویبہ کے ساتھ آپ کے رضائی بھائی ہیں. عبد المطلب نے ایک شادی جو ہے وہ کی ہے حضرت آمنہ کی بہن سے. اس لحاظ سے حضرت حمزہ جو تھے وہ آپ کے خالازاد بھائی بھی تھے اور چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے اور ہم عمر بھی تھے. اسی لیے اور آپ کے اوپر غیرت زمانہ کفر میں بھی کرتے تھے. وہ جو ابو جہل کا سر پھاڑا تھا انہوں نے, جب اس نے آپ کو کہا تو وہ اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. اسی لیے ان کی شہادت کا حضور کو بہت افسوس ہوا. یعنی دو لوگوں کی شہادت ایسی ہے نا, ایک جعفر طیار کی اور ایک حضرت حمزہ کی, کہ اس خاص طور پہ حضرت حمزہ کی شہادت کا بہت زیادہ دکھ ان کی اس لاش کے مسئلے سے بھی تھا. جب آپ کے سامنے جو لاش لائی گئی تھی تو جو آپ نے اپنے محبوب چچا کو جس حالت کے اندر دیکھا, اور حضرت جعفر کی جب شہادت ہوئی ہے تو آپ جب گئے تھے نا ان کے گھر کے اندر, تو آپ نے کہا تھا کہ یعنی حضرت جعفر کے بچوں کو روتے ہوئے پایا تھا, ان کو اپنے سینے سے لگایا تھا, اور پھر مختلف یعنی آپ کے جو الفاظ ہیں جو حمزہ کی شہادت پر آپ نے کہے ہیں وہ کبھی آپ کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ ارشاد نہیں. مدینہ تھا اور مہاجر تھوڑے سے تھے مدینہ میں, انصار زیادہ تھے, اور جب شہدائے احد جو بہت زیادہ تھے 70-72 شہداء, تو سب پورے مدینے میں ہر گھر میں لاش آئی تھی, ہر گھر میں شہید آیا تھا. دفن تو شہداء کو وہی کر دیا تھا یعنی میدان احد میں ہی, لیکن یہ غم ہر گھر کے اندر آیا تھا. تو آپ نے فرمایا تھا کہ آج ہر گھر کے اندر شہید ہونے والے پہ رونے والیاں ہیں, لیکن میرے چچا پر تو رونے والی کوئی نہیں. تو اچھا, اس کے بعد ہے یعنی یہ بیری کا درخت, میں نے بتایا آپ کو کہ اس پہ آپ نے صحابہ کو یہ فرمایا کرتے تھے. پھر بکریاں چرانے کے بعد دوسرا کام جو آپ نے کیا ہے وہ ہے آپ کا سفر ہے شام کا. یہ شام کا پہلا سفر ہے. شام کے اس پہلے سفر کے اندر آپ کی ملاقات ہے بحیرہ راہب کے ساتھ جو بہت مشہور ہے. یہ سفر آپ نے کس عمر کے اندر کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ 12, سیرت نگار کہتے ہیں کہ تقریباً 12 برس کی عمر کے اندر کیا. ابو طالب کے ساتھ, چچا کے ساتھ. کہتے ہیں آپ کو چچا نہیں لے کے جا رہے تھے, عمر تھوڑی 12 سال کے بچے کو اس زمانے کے اندر اونٹوں کے اسفار میں کیسے شام لے جایا جا سکتا. لیکن کہتے ہیں کہ جب وہ جانے لگے تو آپ نے جس طرح چچا کے ساتھ محبت تھی تو آپ نے جس طرح بچے ضد کرتے ہیں تو آپ نے ضد کی, تو چچا نے کہا چلو تم بھی چلو. تو آپ چلے, رستے کے اندر کہیں پر رکے ہیں. یہ جو بحیرہ راہب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہے, مستشرقین نے اس کے اوپر بڑی بغلیں بجائی ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بس یہ چونکہ وہ راہب تھا, عیسائی تھا, تو کہتے ہیں یہ سارے علوم جو ہیں جو بعد میں آپ کی زبان سے جاری ہوئے ہیں یہ سب اس ملاقات کا فیض ہے جو آپ نے 12 برس کی عمر کے اندر بحیرہ راہب کے ساتھ کیا ہے. کیونکہ وہی تو یہ مانتے نہیں ہیں. مستشرقین کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی تو آپ کو مانتے نہیں نعوذ باللہ, اور آسمان سے وحی اور اللہ سے تعلق تو مانتے نہیں ہیں. اب وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ جب امی ہے, یہ بھی وہ مانتے ہیں کہ امی ہے, پڑھا تو کسی سے نہیں ہے, کوئی پڑھائی کا ثبوت نہیں ہے. اب وہ اور قرآن کو حضور کی تصنیف سمجھتے ہیں. قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی بائبل, تحریف شدہ بائبل میں بھی تصدیق موجود ہے. تو اب یہ ان کو اس کا وہ نہیں سمجھ میں آتا, لنک سمجھ میں نہیں آتا.
کہ نبی امی ہے، پڑھا کسی سے ہے نہیں، کتاب اتنی موٹی لکھ دی ہے، العیاذ باللہ، لکھی تھوڑی تو وہی ہے ساری کی ساری، ان کی بات کر رہا ہوں، وہ جو کچھ سمجھتے ہیں، اتنی موٹی تصنیف کر دی ہے، اس کے اندر ایسے واقعات ہیں جن کا بائبل اور تورات اور انجیل کے اندر ثبوت ملتا ہے، اور اس کی وہ کرتی ہے. تو اب یہ کیسے جوڑیں اس چیز کو؟ عیسائیت تھی نہیں وہاں پر، تو انہوں نے پکڑ لیا کہ اس کو بحیرہ راہب، کیونکہ یہ ہماری کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. تو اس پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں تھے آپ رستے میں، تو آپ جس درخت کے نیچے آپ کو بٹھایا آپ کے چچا نے، تو راہب آیا، اس نے پوچھا یہ کون ہے، بتایا گیا، تو اس نے کہا کہ یہ ابو طالب سے کہا کہ اس کو نہ لے کے جائیں اپنے ساتھ. یہ میں نے دیکھا تھا کہ جب یہ آ رہا تھا، یہ بچہ جب چلتا ہوا آ رہا تھا، تو میں نے جس پہاڑ سے یہ اترتا تھا، میں اس پہاڑ کے پتھروں کو اس کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا تھا. جس درخت کے نیچے سے گزرتا ہے میں اس کی شاخوں کو اس کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. جہاں سے یہ سارے ہر چیز میں اس کی جانب متوجہ دیکھتا ہوں. یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ نبی آخر الزماں ہے، اور اس کی جو ہے اس کی جان کے دشمن ہو جائیں گے یہود اگر ان کو پتہ چل گیا، کیونکہ ان کی اس کا خاتمہ ہو جائے گا. بنی اسرائیل کی نبوت کا پتہ چل جائے گا کہ اب بنی اسرائیل سے نبی نہیں آیا. تو روایات کے اندر آتا ہے کہ ابو طالب نے وہاں سے آپ کو واپس بھیج دی مکہ مکرمہ، اور دو بندوں کے ساتھ، اپنے 2 غلاموں کے ساتھ. وہ رستے میں تھوڑا سفر ہوا تھا، اس کے بحیرہ راہب کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ واپس بھیج دیا.